24/7 ڈیجیٹل براڈ کاسٹنگ آپ کے لیے علم و ادب، اسلام اور ہم، شعر و سخن، ملاقاتیں، فکر و نظر، بچوں کی حوصلہ افزائی، کہیں بھی کبھی بھی 24/7 ڈیجیٹل براڈ کاسٹنگ کا میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنے اسٹوڈیو بلا کر عزت افزائی کی۔ ناظرین، شاید پہلے بھی میں آپ کو اسی اسکرین سے ایک افسانہ سنا چکا ہوں، پھر بھی احتیاطاً چند الفاظ میرے بارے میں بتاتے ہوئے چلوں۔ میں حنیف قمر ایک عرصے دراز سے افسانہ نگاری کی کوشش کر رہا ہوں۔ آج ایک افسانہ آپ کے لیے بعنوان معیار انسانیت لے کر حاضر ہوا ہوں، امید کہ پسند فرمائیں گے۔ افسانہ کچھ یوں شروع ہوتا ہے۔ شہر کے مصروف ترین چوک پر شام کا جوں جوں اندھیرا پھیلتا جاتا ہے، اسی طرح رفتہ رفتہ گپ شپ ہانکنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا رہتا۔ جگہ جگہ 4 5 کی تعداد میں جمع ہو کر چائے پان چباتے رہنا، سگریٹ پھونکنا وغیرہ وغیرہ ایک اہم مشغلہ سا معلوم ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ گہما گہمی رات کے بیشتر زائد وقتوں تک قائم رہتی ہے۔ اب آئیے سڑک کے اس پار کا منظر آپ کے سامنے بیان کروں۔ سڑک کے اس پار جو ہوٹل ہے، اس کے پاس 6 دوستوں کا ایک گروپ کھڑا ہوا ہے۔ میں انہیں اچھی طرح جانتا ہوں۔ پہلا ایک مشہور شاعر و افسانہ نگار ہے، ادبی صلاحیتوں کا مالک، غریبوں کا ہمدرد، مزید سونے پہ سہاگا یہ کہ اس میں ملک گیر خدمت کرنے کا جوش اس کی رگ رگ میں دوڑ رہا ہے۔ یہی خوبیوں کی وجہ سے اور کہیں سفارشوں کے بل بوتے پر وہ ملک کے مشہور و مقبول اخبار و رسائل میں اپنے مراسلات اور بیانات کے ذریعے اپنے آپ کو مشتہر رکھنے میں کامیاب ہیں۔ دوسرا، فلموں کا بے حد شوقین، ہر وقت جہاں دیکھو مندر، مسجد، گرودوارا، ہوٹل یا کسی کی تہنیتی تقریب ہو یا تعزیتی یا کسی ادبی مذہبی محفلوں میں یا جلسوں میں، جب بھی دیکھو فلموں کا تذکرہ اس کی زبان پر رہتا۔ خاص کر فحش فلموں کا تذکرہ وہ بڑے چٹخارے لے کر کرتا ہے، حالانکہ ابھی وہ عمر کے اس مقام تک نہیں پہنچا۔ تیسرا، ایک طالب علم ہے جو سگریٹ نوشی کے علاوہ چرس، گانجا، افیون اور دیگر نہ جانے کن کن نشے کی لتوں میں مبتلا ہے، ہر وقت نشے میں دھت رہتا۔ چوتھا، ان پڑھ، جاہل مگر رئیس خاندان کا اکلوتا چشم چراغ ہے۔ باپ دادا کی دولت کافی بچی پڑی ہے، اس میں سبھی دوستوں کی سبھی خوبیاں تھوڑی تھوڑی شامل ہیں۔ اس میں خاص کر خوبی جو ہے وہ یہ کہ یہ ان سب دوستوں کی فضول خرچی کا ریزرو بینک ہے۔ اس کی فضول خرچی یا یوں کہہ لیں شاہانہ عادت بن گئی ہے۔ پانچواں، خود غرض، مطلب پرست، بالکل باطنی
جھوٹ کو سچ, سچ کو جھوٹ بنانا اس کی فطرت اور مطلب پرستی جب تک مطلب رہے گا آپ کے ساتھ سائے کی طرح چمٹا رہے گا. بڑے مزے کی غیر ضروری باتوں سے بھی سب کو ہنسائے گا, سب کے دلوں پر چھایا رہے گا. کام نکل گیا تو ایسا غائب ہو جائے گا جیسا گدھے کے سر سے سینگ. چھٹا اور آخری آل راؤنڈر ہے. مطلب یہ کہ وہ ہر قسم کے شوق کا عادی ہے. آوارگی میں اس کا کوئی ثانی نہیں. نشہ کرنے میں, نشیلی چیزیں استعمال کرنے میں, فضول خرچی, فحش گفتگو, سڑک پر گزرنے والی سبھی لڑکیوں سے چھیڑ چھاڑ, گندے فقرے کسنا, گنڈا گردی وغیرہ وغیرہ. اس کے لیے وہ ان سبھی دوستوں میں اہم مانا جاتا ہے, ورنہ تمام دوستوں کے گروپ کا مزہ ہی کرکرا ہو جاتا. سڑک کے اس پار ایک پاگل کھڑا ہوا ہے جو مسلسل ہنس رہا ہے. بے معنی ہنسی. کبھی کبھی اس کی ہنسی زوردار خہخہے بن کر گونجنے لگتی. شاید وہ بھی ان سب کی بے معنی بے مقصد فضول گفتگو کا موضوع بنا ہوا ہے. یہ سب اس پاگل کی عجیب و غریب حرکتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں. تھوڑی دیر بعد ایک ادھیڑ عمر بوڑھا شخص ان دوستوں کے گروپ کے قریب آتا ہے. وہ شکل سے بھکاری لگ رہا تھا. دونوں بغلوں میں بیساکھیاں لگی ہوئی تھیں. اللہ کے نام پر کچھ دے دو بابا, اللہ تمہارا بھلا کرے گا, خوش رکھے گا. اس کے چہرے پر بے بسی اور اس کی پیٹ کی بھوک اس کی آواز کا ساتھ نہیں دے رہی تھی. نہایت ہی عاجزانہ انداز تھا اس کا بھیک مانگنے کا. پہلا دوست: جائیے جائیے حضرت, ہم کو تو خدا خوشی رکھا ہے, مگر آپ جیسے ڈھونگی لوگوں نے مل کر ہی ہمارے دیش کو غربت کا نمونہ بنا دیا. آج ہمارا دیش دیگر ملکوں کے معاملے میں غریب اگر دکھائی دیتا ہے تو وہ تم جیسوں کی وجہ سے, ورنہ ہمارا ملک دوسرے بڑے ملکوں کی بنسبت پہلے سونے کی چڑیا کہلاتا تھا. باقی سب دوستوں نے ہنسنا شروع کر دیا. طنزیہ انداز میں دوسرا کہہ رہا تھا, آپ سچ مچ لنگڑے ہیں یا ایکٹنگ کر رہے ہو؟ اگر ایکٹنگ ہے تو واہ, بڑی شاندار ایکٹنگ ہے. جاؤ فلموں میں ٹرائی کرو. فلموں میں کوشش کرو گے تو کہیں نہ کہیں لنگڑے کا رول تو مل ہی جائے گا. یہ 5 روپے 1 روپیہ اللہ کے نام پہ یہ فضول کی رٹ لگاتے پھرتے رہنا آپ کو اچھا لگتا ہے؟ سب دوستوں کے خیخوں میں مزید اضافہ ہو گیا. لنگڑا فقیر بولو, سیٹھ صاحب کل شام سے بھوکا ہوں, آپ تھوڑے تھوڑے پیسے اکٹھا کر کے دے دیں گے تو میں چائے توست ہی کھا لوں گا. تیسرا بولا, لو بولو, چائے کے پیسے ہمارے پاس, ہم دوستوں میں بل کون دے گا ابھی آپس میں طے نہیں ہوا, اور یہ لنگڑا ہے کہ ہم سب سے کلیکشن کر کے خود چائے اور توست کھائے گا. بڑا شوقین ہے اور رنگین مزاج بھی لگتا ہے. چوتھا, جیب سے کچھ نوٹ نکالتا ہے. لنگڑے فقیر کی آس بند گئی کہ چلو گروپ میں کوئی تو کوئی ہے جس سے کچھ نہ کچھ ضرور ملے گا. دوسرے ہی لمحے وہ کہتا ہے,
معاف کرو حضرت، چلر نہیں ہے، سب سالہ 50 100 500 کے ہی نوٹ ہیں، اور سارے نوٹ واپس جیب میں ٹھونس لیتا۔ لنگڑا فقیر مجبوراً کہتا ہے آپ میں سے کوئی بیرے کو ایک چائے کے لیے ہی بول دو، چائے پی لوں گا، بدلے میں ڈھیر ساری دعائیں دوں گا۔ پانچواں، یہ یار اپن پہلے ہی چکڑ کا آدمی، اپن کیا دے گا تیرے کو؟ چل کھسک لے ابھی ادھر سے۔ چھٹا، ابے بڈھے کیا تیری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے سالے؟ چپ کے جب سے دماغ چاٹے جا رہا ہے، اتنے سب لوگ تجھے سمجھا رہے ہیں کہ چلر نہیں ہے، تو پھر بھی تو اپنی ہی رٹ لگائے جا رہا ہے۔ صبح سے بھوکا ہے تو کس کے لیے؟ چائے نہیں پیے گا تو کیا مر جائے گا؟ چل پھٹک لے یہاں سے، ورنہ کہہ کر اس نے ایک پیر اٹھایا اور اپنے پاؤں سے چپل نکالنے کی کوشش کی۔ بیچارہ فقیر بات نہ بنتی ہوئی دیکھ کر اتنی ساری جھڑکیاں برداشت کرتا رہا۔ سن کر سڑک کے اس کنارے سے اس کنارے جانے کے لیے بیساکھیاں ٹیکتا ہوا قدم پر قدم بڑھائے جا رہا تھا، اور اب وہ مزید نہیں چاہتا تھا کہ ایسے گروپ میں دوبارہ جا کر کھڑا رہوں۔ دوسری جانب کھڑا ہوا پاگل اپنی مٹھی میں بے ترتیب بکھرے ہوئے نوٹ بھینچے ہوئے اس لنگڑے بوڑھے کو اپنے پاس بلانے کا اشارہ کر رہا تھا۔ اس کا اشارہ پا کر لنگڑا فقیر جوں ہی بیچ سڑک پہنچا، اچانک ایک تیز رفتار لاری سے ٹکرا گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے سڑک پر خون پھیل گیا، اور وہ ہمیشہ کے لیے زندگی کی قید سے آزاد ہو گیا۔ سڑک پر پل بھر میں اتنی بھیڑ جمع ہو گئی کہ ٹریفک رک گئی۔ سب کو اس حادثے کا افسوس تھا۔ یہ معلوم ہونے پر کہ مرنے والا لاوارث بھکاری تھا، سب نے مل کر چندہ جمع کرنے کی ٹھان لی، اور جس میں یہ 6 کے 6 پیش تھے۔ لوگوں سے عاجزانہ درد مندانہ انداز میں مانگ کر چندہ جمع کر رہے تھے۔ پاگل ابھی بھی خے لگا رہا تھا، حالانکہ ماحول بہت غمگین تھا۔ خے لگاتا رہا، اور جب ان 6 دوستوں کا گروپ اس پاگل کے قریب پہنچا، مٹھی بھر پیسے ان کی جھولی میں ڈال کر خے لگاتا ہوا بھاگ گیا۔